3 نام نبی نے لیے. کتنے؟ اللہ کے رسول نے 3 نام لیے. تینوں اخلاق برے اخلاق کے اندر آتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الثرثارون، المتشدقون، المتفیہقون. نبی نے 3 نام لیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی ہاں، میں سمجھتا ہوں سرسارون اس کا معنی ہماری سمجھ میں نہیں آیا ہے. کسے بولتے ہیں؟ غور سے سنو. الذی یکثر الکلام فی المجلس، جو مجلس میں سب سے زیادہ بات کرتا ہے، کسی اور کو بات کرنے نہیں دیتا. 4 آدمی بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے، کسی کو بولنے نہیں دیتا. کوئی بھی بولتا ہے اپنی بات کو اس کے اوپر رکھتا ہے، دباتا ہے باتوں کو، اپنے اندر ایک قسم کا تکبر رکھتا ہے. جی ہاں، سامنے والے کو کبھی بولنے کا موقع، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے. اسے بولتے ہیں سرسارون. کیا بولتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. قیامت کے روز دھتکاریں گے نبی تمہیں، اللہ کے رسول نفرت کریں گے تم سے، جو اس قسم کا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، سامنے والے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے. جی ہاں، بلکہ میرے رسول تو ایسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اتبا آیا تھا نبی کو بولنے کے لیے، بات کرنے کے لیے. آپ کو لڑکی چاہیے، ہم لڑکی دے دیں گے. آپ کو سرداری چاہیے، ہم سرداری دے دیں گے. آپ کو اگر کوئی بیماری ہے، ہم علاج بھی کروا دیں گے. حدیث میں آتا ہے دونوں ہاتھ پیچھے لے کر ساری توجہ کے ساتھ اتبا کی بات سن رہے تھے. یہ نبی کی عادت. جب کوئی بات کرتا نا تو پوری توجہ سے سنتے، بیچ میں نہیں کاٹتے بات کو. کبھی اللہ کے رسول بیچ میں بات کو نہیں کاٹتے، سامنے والے کے اوپر ڈومینیٹ نہیں ہوتے بیچ میں. آج کے جتنے بھی یہ لوگ اینکر لوگ کراتے ہیں، یہ نیوز چینل والے، یہ مرغا لڑانے کی طرح جو لڑاتے ہیں. کسی زمانے میں مرغے کو لڑایا کرتے تھے، پھر بکرے کو لڑایا کرتے تھے. آج اس طریقے سے کچھ بکرے اور مرغوں کو لے کر یہ نیوز چینلوں میں بیٹھ کر لڑاتے ہیں، سامنے والے کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجلس میں بیٹھ کر سامنے والے کو بولنے کا موقع نہ دے، قیامت کے روز میرے سے دور رہے گا وہ. اللہ کے لیے آئندہ خیال رکھو اس بات کا. آئندہ یہ حدیث اگر کوئی بہت بولتا ہے، اس کے سامنے یہ حدیث پیش کرو. دوسری بات جی، ڈرو اللہ سے. المتشدقون، نبی نے کہا یہ آدمی اخلاق میں خراب بھی ہے اور میرے سے دور رہے گا، میں نفرت کروں گا اس آدمی سے. کون؟ ایسی زبان میں بات کرتا ہے جو سامنے والے کی سمجھ میں نہ آئے. اللہ اکبر. ایسی زبان میں بات کرتا ہے جو سامنے والے کی سمجھ میں نہیں آئے. اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ کا درس سنا. میں شیخ کا سارا درس سنا اس حدیث پر. شیخ یہ کہتے ہیں، عرب کے تھے نا وہ، اگر کسی کو عربی زبان نہیں آتی ہے، اس کے سامنے عربی میں 2 آدمی بات مت کرو، اسے تکلیف ہوگی. اے انگریزی بولنے والوں، اللہ تمہاری انگریزی بولنے میں ترقی عطا فرمائے. میری دعا ہے، میری دعا ہے، اللہ تمہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. مگر اس زبان پہ اکڑو نہیں، اس زبان پہ تکبر نہ کرو. ایسا نہ سمجھو کہ اسے انگریزی بولنی نہیں آتی ہے، اس لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے، انلیٹریٹ ہے، جاہل ہے. ایسا سمجھنے والوں سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہاں رکھیں گے قیامت کے روز. اکڑو نہیں زبانوں پر. جہاں ان کا پروننسیشن اچھا نہیں، اس کا پروننسیشن اچھا ہے. یہ کیسے بات کرتا ہے؟ نبی نے کہا جو باتوں پہ زبانوں پہ اکڑتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز دور رکھیں گے. اچھے اخلاق نہیں ہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسرا لفظ صحابہ نے خود اللہ کے رسول سے کہا. اللہ کے رسول یہ 2 تو سمجھ میں آ گئے، تیسرا لفظ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. وَمَا الْمُتَفَيْحِقُونَ، اے اللہ کے نبی متفیحق کسے کہتے ہیں؟ میں نے اتنی اہمیت سے نبی کی حدیث کو نبی کے ہی انداز میں بولا ہے. میں سمجھے آپ میری بات؟ آپ میری بات سمجھے؟ کچھ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہوگا، مائک بھی ہے، چیخاں گئی کو مارتی ہوگا. جی ہاں، میرے رسول جمعہ کا خطبہ ایسے ہی دیتے تھے. جمعہ کا خطبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی دیتے تھے. مسلم کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب، جب نبی خطبہ دیتے تھے، اعلی صوتہ، آواز اونچی کرتے، واشتد غضبہ، زیادہ غصہ کرتے، واحمرت عیناہ، آنکھیں لال کر لیتے، کأنہ منذر جیش،
ایک کمانڈر جو ہوتا ہے فوج کا ویسا جمعہ دیا کرتے تھے. میں وہی نقل کر رہا ہوں. میں میرے رسول کی نقل کر رہا ہوں اور کسی کی. میرے ہیرو میرے رسول ہیں. جمعہ دینے میں بھی میرے رسول میرے ہیرو ہیں. اگر یہ حدیث نہیں آتی تو میں ایسا جمعہ نہیں دیتا. نبی کی حدیث نبی کے انداز میں بولا ہوں تمہارے سامنے. تیسرا لفظ والمتفیہقون. صحابہ نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آیا اللہ کے نبی. یہ صحابہ کی سنت ہے میرے بھائیوں. اگر کوئی لفظ نبی کا سمجھ میں نہیں آتا تو سوال کر لیتے. جی ہاں, مجھے افسوس ہوتا ہے پورا جمعہ آپ سو کے جاتے ہیں اٹھ کر, پورا جمعہ سمجھ میں نہیں آتا اور آپ کو افسوس بھی نہیں ہوتا. ایک حدیث کا ایک لفظ صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتا. صحابہ سمجھنے کی کوشش کرتے, سوال کرتے ہیں. اور ہمارے بھائیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چست بنائے, جمعہ سن کر عمل کرنے والا بنائے. تیسرا لفظ سن لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی بیان کیا. المتفیہقون کا معنی ہے المتکبرون, جن کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہیں گے. تکبر پر پورا جمعہ میں انشاءاللہ دوں گا کسی اور موقع پر. آج ایک لفظ سن لیجئے, لا يدخل الجنہ. وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے. لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال حبۃ من کبر. رائی کا دانہ, جاؤ دیکھو خریدو دکان سے رائی کا دانہ. بار بار حدیث میں یہ لفظ آتا ہے رائی کا دانہ. اس رائی کے دانے کو سامنے رکھ کر دیکھو, اتنا بھی تکبر اگر کسی کے سینے میں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ ہمیں کبر سے خالی زندگی عطا فرمائے. اللہ حسن اخلاق کی زندگی عطا فرمائے.